بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قولہ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا مذہبا یسرب یسلک ومنہ وسارب بالنہار۔ اس سے پہلے والا جو باب ہے اور بڑی لمبی حدیث آئی تھی، اس کے کچھ افادات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس طویل حدیث میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے متعلق بہت سی باتیں کی گئی ہیں، جن کی تفصیل کے لیے کتب تفاسیر کا مطالعہ ضروری ہے۔ نوح بکالی جس کا ذکر شروع میں ہے، وہ مسلمان تھے، مگر حدیث کے خلاف کہنے پر حضرت ابن عباس نے اسے اللہ کا دشمن قرار دیا۔ بعض نے کہا تغلیظاً کہا اور حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ غرض حدیث کے خلاف چلنے والوں کو اللہ کا دشمن کہہ سکتے ہیں۔ علم کی قدر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کے علم کا ذکر سنتے ہی شوق ملاقات کا اظہار فرمایا اور ان سے ملنے کی آرزو ظاہر کی اور ہر طرح کی تکلیف سفر وغیرہ گوارا کی۔ علم ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے آدمی مشرق سے مغرب تک سفر کرے تو بھی بہت نہیں ہے۔ علم ہی سے دنیا کی تمام قومیں دوسری قوموں کی جو بے علم تھیں سرتاج بن گئیں۔ افسوس ہے کہ ہمارے زمانہ میں جیسی بے قدری علم اور عالموں کی مسلمانوں میں ہے، ویسی کسی قوم میں نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا تو کجا، اگر ان میں کوئی عالم کسی ملک سے آ جاتا ہے تو یہ الٹے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے نکالنے اور معزول کرانے کی فکر میں رہتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا طریق اور ہے، میرا طریق اور ہے، تمہارے پاس دوسرا علم ہے، میرے پاس دوسرا علم ہے، اور میں اللہ کی طرف سے خاص باتوں پر مامور ہوں۔ تم ہدایت عام کے لیے بھیجے گئے ہو، میں کہاں تم کو سمجھاتا رہوں گا۔ بعض کم فہم صوفیوں نے اس حدیث کی شرح میں یوں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو صرف شریعت کا علم تھا اور حضرت خضر کو حقیقت کا، اور ہمارے رسول کو دونوں علم تھے۔ یہ تقریر صحیح نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ انبیاء اولو العزم میں سے تھے اور ان کو تو حقیقت کا علم نہ ہو اور ادنا ادنا نام نہاد اولیاء اللہ کو ہو جائے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس طرح حضرت خضر کو شریعت کا علم بالکل نہ ہو تو حقیقت کا علم کیوں کر ہوگا؟ حقیقت بغیر شریعت کے زندقہ اور الہاد ہے۔ شریعت محمدی میں کوئی بھی امر ایسا نہیں ہے جو ظاہری خوبیوں کے ساتھ اپنے اندر بہت سی باطنی خوبیاں بھی نہ رکھتا ہو۔ اس طرح شریعت اسلامی ظاہر و باطن کا بہترین مجموعہ ہے۔ اور ابھی جو میں نے باب پڑھا تھا، باب قولہ فلما بلغ مجمع بینہما، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب وہ دونوں دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ سربا راستہ، سرب یعنی رے، سین اور رے کے فتح کے ساتھ مذہب، طریق، اسی سے ہے سارب بالنہار، دن میں راستہ چلنے والا۔ حدیث نمبر 4726 ابن جریج بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ مجھے یعلا بن مسلم اور عمرو بن دینار نے بتایا کہ سعید بن جبیر سے، انہوں نے روایت کیا سعید بن جبیر سے، دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی اور دیگر راوی کے مقابلے میں بعض الفاظ زیادہ کہتا ہے، اور ان کے علاوہ ایک اور صاحب نے بھی سعید بن جبیر سے سن کر بیان کیا کہ انہوں نے کہا ہم ابن عباس کی خدمت میں ان کے گھر حاضر تھے، انہوں نے فرمایا کہ دین کی باتیں مجھ سے کچھ پوچھو۔ میں نے عرض کیا اے ابو عباس، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، کوفہ میں ایک وائز شخص نوف نامی ہے، وہی نوف بکالی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ موسیٰ خضر سے ملنے والے وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ ہوئے ہیں۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے تو روایت اس طرح بیان کی کہ ابن عباس نے کہا دشمن خدا جھوٹی بات کہتا ہے، اللہ کا دشمن غلط بات کہتا ہے، اور یعلا بن مسلم نے اپنی روایت میں اس طرح مجھ سے بیان کیا کہ ابن عباس نے کہا کہ مجھ سے ابی بن کعب نے بیان کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اللہ کے رسول تھے، ایک دن آپ نے لوگوں کو ایسا واعظ فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دل پسیج گئے، اور یہ لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ تو آپ واپس جانے کے لیے مڑے۔ اس وقت ایک شخص نے ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر اللہ نے موسیٰ پر عتاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تھی، ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ ہاں تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار وہ کہاں؟ اللہ نے فرمایا جہاں فارس اور روم کے 2 دریا ملے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے رب میرے لیے ان کی نشانی ایسی بتلا دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔ اب عمرو بن دینار نے مجھ سے اپنی روایت کو اس طرح بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا جہاں تم سے مچھلی تمہاری زنبیل سے چل دے وہیں وہ ملیں گے، جہاں سے وہ مچھلی غائب ہو جائے گی وہیں وہ ملیں گے۔ اور یعلا نے حدیث اس طرح بیان کی کہ ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لو، جہاں اس مچھلی میں جان پڑ جائے وہیں ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ساتھ لے لی اور اسے ایک زنبیل میں رکھ لیا۔ آپ نے اپنے ساتھی یوشع سے کہا کہ میں بس تمہیں اتنی تکلیف دیتا ہوں کہ جب یہ مچھلی زنبیل سے نکل کر چل دے تو مجھے بتا دینا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ کے اس فرمان میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، فتح رفیق سفر یوشع بن نون تھے۔ سعید بن جبیر جو اس حدیث کے راوی ہیں، تو سعید بن جبیر نے اپنی روایت میں یوشع کا نام نہیں لیا، بیان کیا کہ پھر موسیٰ ایک چٹان کے سایہ میں ٹھہر گئے جہاں نمی اور ٹھنڈی تھی۔ اس وقت مچھلی تڑپی اور دریا میں کود گئی۔ موسیٰ سو رہے تھے، اس لیے یوشع نے سوچا کہ آپ کو جگانا نہ چاہیے، لیکن جب موسیٰ بیدار ہوئے تو وہ مچھلی کا حال کہنا بھول گئے۔ اسی عرصہ میں مچھلی تڑپ کر پانی میں چلی گئی۔
اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی جگہ پانی کے بہاؤ کو روک دیا اور مچھلی کا نشان پتھر پر جس پر سے گئی تھی بن گیا۔ عمرو بن دینار نے مجھ سے بیان کیا، یعنی ابن جریج سے، کہ اس کا نشان پتھر پہ بن گیا اور دونوں انگوٹھوں اور کلمہ کی انگلیوں کو ملا کر ایک حلقہ کی طرح اس کو بتایا۔ بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ باقی دن اور باقی رات چلتے رہے۔ آخر کہنے لگے ہمیں اب اس سفر میں تھکن ہو رہی ہے۔ ان کے خادم نے عرض کیا اللہ نے آپ کی تھکن کو دور کر دیا ہے اور مچھلی زندہ ہو گئی ہے۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ یہ ٹکڑا سعید بن جبیر کی روایت میں نہیں ہے۔ پھر موسیٰ اور یوشع دونوں واپس لوٹے اور خضر سے ملاقات ہوئی۔ ابن جریج نے کہا مجھ سے عثمان بن ابی سلیمان نے بیان کیا کہ خضر دریا کے بیچ میں ایک چھوٹے سے سرسبز زین پوش پر تشریف رکھتے تھے، اور سعید بن جبیر نے یوں بیان کیا کہ وہ اپنے کپڑے سے تمام جسم لپیٹے تھے۔ کپڑے کا ایک کنارہ ان کے پاؤں کے نیچے تھا اور دوسرا سر کے تلے تھا۔ موسیٰ نے پہنچ کر سلام کیا تو خضر نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا میری سرزمین میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ آپ کون ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت کا علم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دے۔ اس پر خضر نے فرمایا موسیٰ کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کا پورا سیکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو جو علم حاصل ہے اس کا پورا سیکھنا میرے لیے مناسب نہیں۔ اس عرصہ میں ایک چڑیا نے اپنی چونچ سے دریا کا پانی لیا تو خضر نے کہا اللہ کی قسم میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے دریا کا پانی اپنی چونچ میں لیا ہے۔ کشتی پر چڑھنے کے وقت انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں دیکھیں جو ایک کنارے والوں کو دوسرے کنارے پر لے جا کر چھوڑ آتی تھیں۔ کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے صالح بندے ہیں، ہم ان سے کرایہ نہیں لیں گے۔ لیکن خضر نے کشتی میں شگاف کر دیے اور اس میں تختوں کی جگہ کیلیں گاڑ دی۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس لیے اسے پھاڑ ڈالا کہ اس کے مسافروں کو ڈبو دے۔ بلا شبہ آپ نے ایک بڑا ناگوار کام کیا ہے۔ مجاہد نے بیان کیا امرا کا ترجمہ منکرن کیا ہے۔ خضر نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ کا پہلا سوال تو بھولنے کی وجہ سے تھا، لیکن دوسرا بطور شرط تھا اور تیسرا قصداً انہوں نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے سوال پر کہا کہ جو میں بھول گیا اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملہ میں تنگی نہ کیجیے۔ پھر انہیں ایک بچہ ملا تو خضر نے اسے قتل کر دیا۔ یعلا نے بیان کیا کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ خضر کو چند بچے ملے جو کھیل رہے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا جو کافر اور چالاک تھا اور اسے لٹا کر چھری سے ذبح کر دیا۔
موسیٰ نے فرمایا آپ نے بلا کسی خون کے ایک بے گناہ جان کو جس نے کہ برا کام نہیں کیا تھا قتل کر ڈالا۔ ابن عباس آیت میں زکیہ کی جگہ زاکیہ پڑھا کرتے تھے، یہ بیمانہ مسلمہ جیسے غلامن زکیہ میں ہے۔ پھر وہ دونوں بزرگ آگے بڑھے تو ایک دیوار پر نظر پڑی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ خضر نے اسے ٹھیک کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور اسے ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا۔ سعید بن جبیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح۔ یعلا بن مسلم نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ حضرت خضر نے دیوار پر ہاتھ پھیر کر اسے ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ سعید بن جبیر نے اس کی تشریح کی کہ اجرت جسے ہم کھا سکتے۔ آیت وَكَانَ وَرَاءَهُمْ کی ابن عباس نے قرأت وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ کی یعنی کشتیاں جہاں جا رہی تھیں اس ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ سعید کے سوا دوسرے راوی سے اس بادشاہ کا نام حدد بن بدد نقل کرتے ہیں، اور جس بچے کو خضر نے قتل کیا تھا اس کا نام لوگ جیسور بیان کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ ہر نئی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ جب یہ کشتی اس کے سامنے سے گزرے تو اس کے اس عیب کی وجہ سے اسے نہ چھینے۔ جب کشتی والے اس بادشاہ کی سلطنت سے گزر جائیں گے تو وہ خود اسے ٹھیک کر لیں گے اور اسے کام میں لاتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے کشتی کو پھر سیسا لگا کر جوڑا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ تارکول سے جوڑا تھا، اور جس بچہ کو قتل کر دیا تھا تو اس کے والدین مومن تھے اور بچہ اللہ کی تقدیر میں کافر تھا، اس لیے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں بڑا ہو کر وہ انہیں بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے کہ اپنے لڑکے سے انتہائی محبت انہیں اس کے دین کے اتباع پر مجبور کر دے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ اس کے بدلے میں انہیں کوئی نیک اور اس سے بہتر اولاد دے دے۔ وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اس کے والدین اس بچہ پر جو اب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا پہلے سے زیادہ مہربان ہوں، جیسے جسے خضر نے قتل کر دیا ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ ان والدین کو اس کے بچے کے بدلے میں ایک لڑکی دی گئی تھی۔ داؤد بن ابی عاصم کئی راویوں سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لڑکی تھی۔ باب قولہ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ پس جب وہ دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، سفر سے ہمیں اب تو تھکن ہونے لگی ہے۔ لفظ عجبہ تک لفظ صنعا عمل کے معنی میں ہے، حوالہ پھر جانا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ چیز تھی جو ہم چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ امرا کا معنی عجیب بات، نکرہ کا بھی یہی معنی ہے۔
ینقض اور ینقاض دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ جیسے کہتے ہیں تنقاض السن، دانت گر رہا ہے، لتخذت اور اتخذت دونوں قراتیں ہیں، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ رحم سے نکلا ہے جس کے معنی بہت رحمت، تو یہ مبالغہ ہے رحمت کا، اور ہم سمجھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رحم سے نکلا ہے، اس لیے کہ مکہ کو ام الرحم کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پروردگار کی رحمت اترتی ہے۔ حدیث نمبر 4727، سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا، نوف بکالی کہتے ہیں کہ موسیٰ جو اللہ کے نبی تھے وہ نہیں ہیں جنہوں نے خضر سے ملاقات کی تھی۔ ابن عباس نے کہا، دشمن خدا نے غلط بات کہی ہے۔ ہم سے ابی بن کعب نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ بنی اسرائیل کو واعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے دنیا میں؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر غصہ کیا کیونکہ انہوں نے عالم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تھی، اور ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے اور وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار، ان تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی زنبیل میں لے لو، پھر جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں انہیں تلاش کرو۔ بیان کیا کہ موسیٰ نکل پڑے اور آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر یوشع بن نون بھی تھے۔ مچھلی ساتھ تھی۔ جب چٹان تک پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ موسیٰ اپنا سر رکھ کر وہیں سو گئے۔ عمر کی روایت کے سوا دوسری روایت کے حوالہ سے سفیان نے بیان کیا کہ اس چٹان کی جڑ میں ایک چشمہ تھا جس کا نام حیات تھا، اسے حیات کہا جاتا تھا۔ جس چیز پر بھی اس کا پانی پڑ جاتا وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ اس مچھلی پر بھی اس کا پانی پڑا تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی اور وہ اپنی زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ بیان کیا کہ میں سفر میں موسیٰ کو اس وقت تک کوئی تھکن نہیں ہوئی جب تک وہ مقررہ جگہ سے آگے نہیں بڑھ گئے۔ رفیق سفر یوشع بن نون نے اس پر کہا، آپ نے دیکھا، آپ کو معلوم ہے جب ہم چٹان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں مچھلی کے متعلق کہنا بھول گیا۔ ہوا یوں کہ پھر وہ دونوں الٹے پاؤں واپس لوٹے، یعنی ان کو اس کی پوری تفصیل بیان کی، اور اس کے بعد میں وہاں سے دونوں لوٹے۔ دیکھا کہ جہاں مچھلی پانی میں گری تھی وہاں اس کے گزرنے کی جگہ تاک کی سی صورت بنی ہوئی ہے۔ مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی لیکن یوشع بن نون کو اس طرح پانی کے رک جانے پر تعجب تھا۔ جب چٹان پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ موسیٰ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری زبان میں سلام کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا کہ جی ہاں۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔
خضر نے جواب دیا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایسا علم حاصل ہے جو میں نہیں جانتا، اور اسی طرح مجھے اللہ کی طرف سے ایسا علم حاصل ہے جو آپ نہیں جانتے۔ موسیٰ نے کہا لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خضر نے اس پر کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہی ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھیے گا، میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ دونوں حضرات دریا کے کنارے روانہ ہوئے۔ ان کے قریب سے ایک کشتی گزری تو خضر کو کشتی والوں نے پہچان لیا اور اپنی کشتی میں ان کو بغیر کرایہ کے چڑھا لیا۔ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ بیان کیا کہ اسی عرصہ میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کے بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ کو دریا میں ڈالا تو خضر نے موسیٰ سے کہا، میرا، آپ کا اور تمام مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے اپنی چونچ میں دریا کا پانی لیا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ یہاں پر کوئی حقیقت نہیں، کوئی تمثیل نہیں۔ اللہ کے علم کے سامنے کوئی بھی کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں ہے۔ بیان کیا کہ پھر یکدم جب خضر نے وسولہ اٹھایا اور کشتی کو پھاڑ ڈالا تو موسیٰ اس طرح متوجہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرایہ کے اپنی کشتی پر سوار کر لیا تھا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی ہی چیر ڈالی تاکہ اس کے مسافر ڈوب جائیں۔ بلا شبہ آپ نے بڑا نامناسب کام کیا ہے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بچہ جو بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خضر نے اس کا سر پکڑا اور کاٹ ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے بنا کسی خون و بدلہ کے ایک معصوم بچے کی جان لے لی، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ خضر نے فرمایا، میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، پس اس بستی والوں نے ان کی میزبانی سے انکار کیا، پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر نے اپنا ہاتھ یوں اس پر پھیرا اور اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اس بستی میں آئے تو انہوں نے ہماری میزبانی سے انکار کر دیا اور ہمیں کھانا بھی نہیں دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے فرمایا، بس یہاں سے اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور میں آپ کو ان کی وجہ بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش موسیٰ نے صبر کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں اور واقعات ہم سے بیان کرتا۔ بیان کیا کہ ابن عباس وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَلِكٌ کے بجائے وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غصبہ قرأت کرتے تھے، اور وہ بچہ جسے قتل کیا تھا اس کے والدین مومن تھے اور یہ بچہ مشیت الہی میں کافر تھا۔ باب قولہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، کیا ہم تم کو خبر دیں ان بختوں کے متعلق جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سراسر گھاٹے میں ہیں۔ حدیث نمبر 4728،
مصعب بن سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے یہ آیت قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا کے متعلق سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں، کیا ان سے خوارج مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور نصارہ نے جنت کا انکار کیا اور کہا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور خوارج وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد و میثاق کو توڑا۔ سعد انہیں فاسق کہا کرتے تھے۔ حروریہ فرقہ خوارج ہی کا نام ہے، جنہوں نے حضرت علی سے مقابلہ کیا تھا۔ یہ لوگ حرور نام کے ایک گاؤں میں جمع ہوئے تھے جو کوفہ کے قریب تھا۔ عبد الرزاق نے روایت کیا ہے کہ ابن قوا جو ان خارجیوں کا رئیس تھا حضرت علی سے پوچھنے لگا کہ بالاخسرین اعمالا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کمبخت یہ حرورہ والے انہی میں داخل ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ جنت صرف روحانی لذتوں کی جگہ ہے، حالانکہ ان کا یہ قول بالکل باطل اور غلط ہے۔ قرآن مجید میں دوزخ اور جنت کے حالات کو اس عقیدہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ وہاں عیش و آرام اور عذاب، دکھ، تکلیف سب دنیاوی عیش و آرام، دکھ، تکلیف کی طرح جسمانی طور پر ہوں گے، اور ان کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے۔ باب اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا، پس ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے۔ حدیث نمبر 4729۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ آدمی آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سورۃ کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ قال ابن عباس اسمع بہ مؤبصر، ابن عباس نے کہا اسمع بہ مؤبصر، یہ اللہ فرماتا ہے آج کے دن یعنی دنیا میں نہ تو کافر سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بلکہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسمع بہ مؤبصر، کافر قیامت کے دن خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر اس وقت کا سننا دیکھنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ لأرجمنک میں تجھ پر گالیوں کا پتھراؤ کروں گا، میں تجھ پر گالیوں کا پتھراؤ کروں گا۔ لفظ رئیا کے معنی منظر، دکھاوا، اور سفیان بن عیینہ نے کہا تعزہم عزا، اس کا معنی ہے شیطان کافروں کو گناہوں کی طرف گھسیٹتے ہیں۔ مجاہد نے کہا ادّا کے معنی کج اور ٹیڑھی اور غلط بات، یا کج اور ٹیڑھی باتیں۔
ابن عباس نے کہا وردہ، پیاسے، اثاثہ، مال و اسباب، ادّا بڑی بات، رکزہ ہلکی پست آواز، عطیہ بکیہ باکن کی جمع ہے یعنی رونے والے، سلیہ سلیہ یسلا یہ سمع یسمعو سے ہے جلنا، ندیہ اور النادی دونوں کے معنی مجلس کے ہیں۔ اور مجاہد نے کہا فَلْيَمْدُدْ فَلْيَدْعُ یعنی اس کو چھوڑ دے، ڈھیل دے دے۔ باب قولہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے رسول ان کافروں کو حسرتناک دن سے ڈرائیے۔ حدیث نمبر 4730 ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس میڈھے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سے ہر شخص اس کا مزہ، اس کا ذائقہ اور مزہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر پکارنے والا فرشتہ پکارے گا کہ اے جہنم والو، تمام دوزخی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا تم اس میڈھے کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، اور ہر شخص کا اس سے واسطہ پڑ چکا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی، اور اے جہنم والو تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دو، جبکہ اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا دار لوگ اور ایمان نہیں لاتے، یعنی جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ دنیا دار ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سعد بن مالک انصاری ہیں، حافظ حدیث تھے۔ سن 54 ہجری میں 84 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ باب قولہ وما نتنزل الا بامر ربک اللہ کے اس ارشاد کا بیان، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، یعنی جب رب حکم دے گا تبھی ہم اتریں گے ورنہ نہیں اتریں گے۔ حدیث نمبر 4731 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے جبریل سے کہا جیسا کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا کرتے؟ اس پر یہ آیت اتری وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بجز تمہارے پروردگار کے حکم کے، یعنی جب تمہارا رب ہم کو حکم دے گا تب ہم آئیں گے۔ اسی کی ملک ہے، ملکیت اسی کی ہے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ دو فرشتے بنا اللہ کے حکم کے نہیں اتر سکتے۔ باب قولہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اللہ کے اس فرمان کا بیان،
بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں سے کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے، یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں۔ حدیث نمبر 4732، مسروق بن اجدہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خباب بن ارت سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں عاص بن وائل سہمی کے پاس اپنا حق مانگنے گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محمد کا کفر نہیں کرو گے اور ان کا انکار نہیں کرو گے میں تمہیں مزدوری نہیں دوں گا۔ میں نے اس پر کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ۔ اس پر وہ بولا کیا مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کیا جائے گا؟ میں نے کہا ہاں ضرور۔ کہنے لگا کہ پھر وہاں بھی میرے پاس مال اولاد ہوگی اور میں وہیں تمہاری مزدوری بھی دے دوں گا۔ اس پر یہ آیت اتری افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری نشانیوں سے کفر کرتا ہے، یعنی اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے قیامت کے دن۔ حضرت خباب لوہاری کا کام کیا کرتے تھے اور عاص بن وائل کافر نے ان سے ایک تلوار بنوائی تھی، اس کی مزدوری باقی تھی، وہی مانگنے گئے تھے۔ عمرو بن عاص مشہور صحابی اس کافر کے لڑکے ہیں۔ یہ واقعہ مکہ کا ہے، ایسے کفار آج بھی بکثرت موجود ہیں۔ باب قولہ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، کیا غیب کو جھانک کر دیکھ آیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ عہدن کے معنی ہوتے ہیں مضبوط قرار، مضبوط اقرار یا مضبوط قرار۔ حدیث نمبر 4733، مسروق روایت کرتے ہیں کہ ان سے خباب بن ارت نے بیان کیا کہ میں مکہ میں لوہار تھا اور عاص بن وائل سہمی کے لیے میں نے ایک تلوار بنائی تھی، میری مزدوری باقی تھی، اس لیے ایک دن میں اس کو مانگنے آیا تو کہنے لگے کہ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک محمد سے پھر نہیں جاؤ گے اور ان کا انکار نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں محمد سے ہرگز نہیں پھروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار دے اور پھر زندہ کرے۔ وہ کہنے لگا کہ جب اللہ مجھے مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا تو میرے پاس اس وقت بھی مال اولاد ہوگی، اس وقت تم اپنی مزدوری مجھ سے لے لینا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، بھلا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال اولاد مل کر رہیں گے؟ تو کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ عہد کا معنی مضبوط اقرار۔ عبید اللہ اشجعی نے بھی اس حدیث کو سفیان ثوری سے روایت کیا ہے، لیکن اس میں تلوار بنانے کا ذکر نہیں ہے، نہ عہد کی تفسیر مذکور ہے۔ باب قولہ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، ہرگز نہیں
ہم اس کا کہا ہوا اس کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو عذاب میں بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ حدیث نمبر 4734 مسروق بن اجدہ روایت کرتے ہیں کہ خباب بن ارت نے بیان کیا کہ میں زمانے جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتا تھا اور عاص بن وائل پر کچھ قرض تھا۔ بیان کیا کہ میں اس کے پاس اپنا قرض مانگنے گیا تو کہنے لگا کہ جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرتے تمہاری مزدوری نہیں مل سکتی۔ میں نے اس پر جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز آپ کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ آپ کے ساتھ کفر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے مار دے اور پھر تجھے دوبارہ زندہ کرے۔ عاص کہنے لگا کہ پھر مرنے تک مجھ سے قرض نہ مانگو، مرنے کے بعد جب میں زندہ ہوں گا تو مجھے مال و اولاد بھی ملیں گے اور اس وقت تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ باب قولہ، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور اس کی کہی ہوئی باتوں کے ہم ہی وارث ہیں اور ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آیت میں الجبال حدہ کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں گے۔ حدیث نمبر 4735 خباب بن ارت روایت کرتے ہیں کہ میں پہلے لوہار تھا اور عاص بن وائل پر میرا قرض تھا، اس کے پاس تقاضا کرنے کے لیے گیا تو کہنے لگا جب تک تم محمد سے نہ پھر جاؤ گے تمہارا قرض نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں حضرت کے دین سے ہرگز نہیں پھروں گا، میں ان کا دین نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار دے اور پھر زندہ کرے۔ اس نے کہا کیا موت کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ پھر تو مجھے مال و اولاد بھی مل جائیں گے اور اس وقت تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس کے متعلق یہ آیت اتری کہ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال و اولاد مل کر رہیں گے، تو کیا یہ غیب پر آگاہ ہو گیا ہے یا اس نے اللہ رحمان سے کوئی عہد کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں، البتہ ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے اور اس کی کہی ہوئی بات کے ہم ہی مالک ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ سورہ طٰہٰ کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 135 آیتیں ہیں اور 8 رکوع۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حبشی زبان میں لفظ طٰہٰ کے معنی اے مرد کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے کوئی حرف نہ نکل سکے یا رک کر نکلے تو اس کی زبان میں عقدہ گرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔